السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں سید یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ الیکشن 2024 کے بعد پاکستان کی صورتحال ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے تک صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے قومی اسمبلی کی جس اسمبلی کو نامکمل کہا تھا اور وزیر قانون کی طرف سے جو اسمبلی ان تک بھیجی گئی تھی اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک سنی اتحاد یعنی تحریک انصاف کی ریزرو سیٹوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ اسمبلی نامکمل تصور کی جائے گی۔ لیکن پھر اچانک راتوں رات نہ جانے صدر صاحب کو کیا ہوا کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے اور یوں اسمبلی بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ تو آج 16ویں اسمبلی کا جو قومی اسمبلی ہے اس کا اجلاس منتخب ہوا۔ 16ویں اسمبلی کے اجلاس منتخب ہونے کے بعد مختلف مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے، اور میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں شیخ رشید صاحب کی کہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب نئی دلہن گھر میں آتی ہے تو نئی دلہن کے 2-3 دن گزرنے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ نئی دلہن کا جو رویہ ہوگا وہ اس گھر کے لوگوں کے ساتھ اور اس گھر کے ساتھ کیسا ہوگا۔ تو یہی آج قومی اسمبلی میں ہوا۔ آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اجلاس شروع ہوتے ہی جناب نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایک طرف حکومتی ارکان تھے، ایک طرف تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کے اجلاس تھے، اور دلچسپ امر تو یہ تھا کہ آج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قومی اسمبلی میں عمران خان کی تصویروں کی، تحریک انصاف کے جھنڈوں کی اور تحریک انصاف کے مفلر کی ایک بہار آ گئی ہو۔ یاد رہے کہ یہ وہی عمران خان ہیں کہ جن کی تصاویر اس وقت پاکستان کے پرنٹ میڈیا پر، پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے وہ دکھانے پر پابندی ہے۔ یہ وہی عمران خان ہے جن کا نام لینا بھی اس ملک میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہی عمران خان ہیں کہ جن کو الیکشن کے دنوں میں کارنر میٹنگ تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ وہی عمران خان ہیں کہ جن کو کوئی جلسہ جلوس کرنے نہیں دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی عمران خان ہیں کہ جن کو مائنس کرنے کے لیے نواز شریف کو جو ہے وہ ہر قسم کا ریلیف دیا گیا۔ عدالتوں نے ہر قسم کے ریلیف نواز شریف کو دیے، لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب مائنس ہو گئے اور عمران خان ڈبل پلس ہو گئے۔ یاد رہے یہ وہی عمران خان ہیں کہ جن کو ہروانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، لیکن ہر حربہ ناکام ہوا اور پاکستانی عوام نے عمران خان کو ووٹ دے کر یہ ثابت کیا کہ عمران خان ہی اس ملک کے حقیقی لیڈر ہیں، جس کا واضح ثبوت آج ہمیں اسمبلی میں بھی دیکھنے کو ملا۔ چاہے کے پی کے اسمبلی ہو، چاہے پنجاب اسمبلی ہو، چاہے آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، ہر طرف عمران خان کے جو ہے وہ نعرے لگتے رہے۔ اور دلچسپ امر تو یہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب بھی اسمبلی میں موجود تھے اور نواز شریف صاحب کے سامنے ہی جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے کہ چور چور چور، نواز شریف چور۔ ٹھیک ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر کا شکاری آیا، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ الغرض آج اسمبلی کا جو اجلاس تھا ہر طرف عمران خان کے نعرے تھے اور ہر طرف عمران خان کے جو ہے وہ پوسٹر لہرا رہے تھے، اور تحریک انصاف کے کچھ جو نئے جو ہے ایم ایل اے منتخب ہوئے، باقاعدہ انہوں نے چہروں پر عمران خان کی تصاویر کے ماسک لگائے ہوئے تھے، گلوں میں انہوں نے مفلر ڈالے ہوئے تھے، اور وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ جو کچھ آج قومی اسمبلی میں ہوا اس کی توقع شاید اس سے پہلے نہیں کی جا رہی تھی، چونکہ ہم نے پہلے پنجاب اسمبلی میں دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے جو ایم پی اے تھے وہ مریم نواز صاحبہ کو اس طرح ٹف ٹائم نہیں دے سکے کہ جس طرح توقع کی جا رہی تھی۔ جب پنجاب میں ٹف ٹائم نہیں ملا تو شاید یہی توقع تھی کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اس طرح کا ٹف ٹائم نہیں دے گی نون لیگ کو، چونکہ آج پہلا دن ہے تو آج شاید تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ قدرے ہولا ہاتھ رکھیں گے۔ لیکن ہماری تمام تر امیدوں اور توقعوں کے برعکس جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی ایوان میں عمران خان کے نعرے لگنے شروع ہوئے۔ لوگ پی ڈی ایم 2 جو ابھی بنی ہے اس ملک میں یعنی 6 جماعتی اتحاد، اس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی میرے نزدیک، چونکہ پچھلے 2 دنوں سے میڈیا میں اس بات کا خاصا تذکرہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے IMF کو خط لکھ دیا ہے،
تو اگرچہ تحریک انصاف کے کچھ ایسے رہنما ہیں کہ جو پس پردہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے کہ شاید خان صاحب کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن آج جب تحریک انصاف کے اکثر رہنما اسمبلی پہنچنا شروع ہوئے تو میڈیا کے نمائندوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور میڈیا کے نمائندے بار بار تحریک انصاف کے جو نو منتخب ایم این اے تھے ان سے ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے کیا ہے وہ ملک کے ساتھ غداری تو نہیں ہے، ملک کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہے؟ لیکن تحریک انصاف کے جو ایم این اے تھے اسمبلی میں، انہوں نے بھرپور طریقے سے عمران خان کے اس اقدام کو ڈیفینڈ کیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں یہ وہی حکومت ہے کہ جس نے 16 مہینے پہلے اس ملک کا بھٹا بٹھا دیا، یہ وہی حکومت ہے کہ جس نے اس ملک میں غریب کا جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیا، یہ وہی حکومت ہے کہ جس میں سارے سرٹیفائیڈ چور ہیں، منی لانڈر بیٹھے ہیں، اور 16 مہینے پہلے بھی یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آئی ایم ایف سے پیسے لیے لیکن ملک کے لیے اور غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، جبکہ انہوں نے اپنی تجوریاں بھری۔ اور آج بھی خان صاحب کے جو خط لکھنے کا مقصد ہے آئی ایم ایف کو وہ یہی ہے کہ یہ منی لانڈر ہیں، یہ چور ہیں، اور ان لوگوں کو پاکستانی عوام نے منتخب نہیں کیا، یہ پاکستانی عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے بلکہ یہ چوری کر کے دھوسلی اور بدماشی سے آئے ہیں۔ تو اس لیے آئی ایم ایف کو اس حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جو پاکستانی عوام کے مفاد میں ہو۔ تو بہرحال تحریک انصاف کے جو نئے ایم این اے تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے آئی ایم ایف کے خط لکھنے کے اقدامات کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا، اور کل جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں سجادہ حامد رضا، تو انہوں نے بھی ایک دو میڈیا ٹاک شوز میں یہ بات کہی تھی کہ ہم اس پی ڈی ایم کی حکومت کو ایسا ٹف ٹائم دیں گے کہ جو انہوں نے شاید تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو جناب وہی بات آج ہمیں اسمبلی کو دیکھنے میں ملی، اور ایک دو جو ایم این اے تحریک انصاف کے ہمیں ملے تو ان سے ہم نے جب بات کی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی ہم اس اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے، اور یہ اسمبلی جو ہے اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہماری جو ریزرو سیٹیں ہیں، خواتین کی سیٹیں ہیں، اقلیتوں کی سیٹیں ہیں، وہ ہمیں مل نہیں جاتی۔ اور دلچسپ امر تو یہ ہے کہ آج جب عمر ایوب صاحب نے اور گوہر ایوب خان صاحب نے اسمبلی میں جو ہے وہ خطاب کیا تو انہوں نے باقاعدہ جو تحریک انصاف کی گمشدہ جو ہے وہ لیڈیز ہیں انہوں نے ان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں، اور وہ تصویریں لہرا رہے تھے کہ یہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ممبران ہیں اور ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تو الغرض آج جو 16ویں اسمبلی کا پہلا دن تھا اس میں شور شرابہ تھا، تحریک انصاف اگرچہ یہاں پر جو ہے وہ اقلیت میں ہے، نون لیگ اور پی پی کی اور باقی جماعتوں کی اکثریت ہے، لیکن تحریک انصاف کے جو نئے ایم این اے تھے انہوں نے پھر بھی جو ہے انتہائی ٹف ٹائم دیا، اور میں کہتا ہوں کہ شکر کرنا چاہیے مسلم لیگ نون کو، پیپل پارٹی کو اور باقی جو جماعتیں ہیں ایم کیو ایم ہے ان کو، کہ تحریک انصاف کے کچھ ایسے رہنما ہیں کہ جو اسمبلی پہنچ نہیں پائے، جن میں شعیب شاہین صاحب ہیں، شوکت بسرا صاحب ہیں۔ میرے خیال میں شوکت بسرا صاحب اگر اسمبلی پہنچ جاتے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کلہ ہی کافی ہیں، تو وہ اکیلے ہی کافی تھے جس طرح وہ اگریسو ہیں اور جس طرح وہ سپیچز کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی تحریک انصاف کے پاس اب قومی اسمبلی میں بہت اچھے بولنے والے لوگ ہیں۔ محمد علی خان صاحب کہ جب یہ لاسٹ ٹائم عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اور علی محمد خان نے وہاں پر جو قومی اسمبلی میں آخری سپیچ کی تھی تو وہ میرے خیال میں ایک کسی بھی ایم این اے کی بڑی ہسٹوریکل سپیچ تھی، اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بنا رہا تھا۔ اس کے بعد شہریار آفریدی ہیں، شاندانہ گلزار ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں۔ تو الغرض تحریک انصاف کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عمران خان کے نظریے کو قومی اسمبلی میں بھرپور ڈیفینڈ کریں گے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں، اور مجھے ایک نام ابھی یاد آیا ہے مائنڈ میں، شیر افضل مروت صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہیں۔ تو ایسے لوگ تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں قومی اسمبلی میں کہ جو یقیناً یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو اس کو ٹف ٹائم دیں گے۔ تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہمیں جو اسمبلی کا ماحول ہے وہ بالکل جو ہے وہ بہت چینج نظر آئے گا، اور یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ ہمیں مچھلی بازار جو ہے وہ نظر آئیں گی، خاص کر جو یہ وفاقی اسمبلی ہے۔ تو قومی اسمبلی جو ہے اس میں تو حالات مزید خراب ہوں گے، چونکہ تحریک انصاف کے رہنما اس بات پر بضد ہیں کہ جب تک ہمیں اپنی مکمل ریزرو سیٹیں نہیں ملتی اس وقت تک
یہ ایوان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آنے والے دنوں میں یقیناً جو ہے تحریک انصاف اگریسو طور پر اپنی آواز اٹھائے گی اور ٹف ٹائم دے گی اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے آنے والے دنوں میں کس طرح تحریک انصاف کو انگیج کرتی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ معاملات بہتر کرتی ہے۔ لیکن آج پہلے دن جو ہمیں قومی اسمبلی میں دیکھنے کو ملا، یہ کسی بھی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے دنوں میں اس اسمبلی کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ لگ یہی رہا تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ یہی مچھلی بازار بنے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا، نعرے بازیاں ہوں گی، گالی گلوچ ہوں گی، اور یقیناً اس اسمبلی سے جو پاکستانی عوام ہے اس کو خاطر خواہ کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ جناب ہم بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی، جہاں پر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہے وہ ہو چکا ہے، اور جو کے پی کے کی اسمبلی ہے وہاں کے اسپیکر جو ہیں وہ بابر سلیم خان سواتی جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں، انہوں نے 89 ووٹ لیے ہیں، اور ان کے مد مقابل جو تھے پیپل پارٹی کے احسان اللہ، انہوں نے 17 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جبکہ جو ڈپٹی اسپیکر کی کینڈیڈیٹ تھیں تحریک انصاف کی، یعنی سنی اتحاد کونسل کی، تو سریا بی بی انہوں وہ ڈپٹی اسپیکر کی تھیں، ان کو 87 ووٹ ملے، ان کا کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا۔ جبکہ ان کے مد مقابل جو تھے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے، یعنی جو پرویز خٹک صاحب کی جماعت تھی، ان کو ارباب وسیم صاحب، ان کو جو ہے وہ 19 ووٹ ملے ہیں۔ تو کے پی کے اسمبلی میں بھی آج بڑا خوشگوار دن تھا تحریک انصاف کے لیے، وہاں پر بھی عمران خان کی تصویروں کی بہار تھی، لوگ والہانہ طور پر عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے، اور یاد رہے کہ یہ وہی عمران خان ہے کہ جن کا نام پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پر لینے پر جو ہے وہ پابندی ہے، لیکن آج پاکستان کی تمام اسمبلیاں، چاہے وہ کے پی کے کی اسمبلی ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، 2 دن پہلے جو پنجاب اسمبلی تھی وہاں پر بلوچستان کی اسمبلی میں عمران خان کے نعرے لگتے رہے، اور ایوان جو ہے عمران خان کے نعروں سے گونجتا رہا۔ تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ذلت عزت دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، کسی کو پلس کرنے والی، کسی کو مائنس کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب بھی وہ لوگ جو عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کا سوچ رہے ہیں، میں ان کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، یہ ملک جو ہے یہ اس وقت عمران خان کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بھی ہوا عمران خان سے، ماضی میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کا اس کو موقع دیا جائے۔ تمام جو اس کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پاکستانی عوام اگرچہ سچ نہیں مان رہی، لیکن پھر بھی عمران خان کو جیلوں میں بھی بند کیا ہوا ہے، آئے دن کیسز بھی چلا رہے ہیں، تو خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر آئیں۔ عمران خان کی جو عوام میں مقبولیت ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کریں، عمران خان کو موقع دیں کہ وہ غلطیوں کو سدھارے، وہ عام پاکستانی کی طرح باہر آئے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ۔ ہم سب جو ہیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی اس ملک سے غدار نہیں ہے، ہر کوئی محب وطن ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہر انسان کو یہ بات ثابت کرنے کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔